السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے دکھ سنانے کو فقط خدا ہی تو کافی ہے۔ زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی چل رہی ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے تو پھر آپ نے امید کا چلنا کیوں بند کر دیا؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ ہے، اور پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں پھر انسان کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں بنتا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میں نے تو ہمیشہ سے یہی جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں اتنا دوں گا کہ عنقریب تم جو ہے اس بات پر پریشان ہو جاؤ گے کہ مجھے کہاں سے آیا۔ تو دیکھیں ہم زندگی معاملات میں کتنا پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں تھوڑی سی مصیبت، تھوڑی سی پریشانی آ جائے آزمائش کی صورت میں، تکلیف کی صورت میں، تو ہم کس قدر پریشان ہوتے ہیں۔ ہم اپنے دکھ اپنے رب کو سنانے کی بجائے ہم لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک بینیفٹ ضرور ہوتا ہے، بات آگ کی طرح پھیلتی ہے، لیکن اس میں سکون اور دکھ کا احساس اور اس طرح کی کوئی چیز کا نام نہیں ہوتا۔ اگر وہی دکھ، وہی تکلیف، وہی سارا کچھ ہم اپنے پروردگار کے سامنے بیان کر دیں 2 رکعت نفل پڑھ کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس انسان سے اتنا خوش ہوتا ہوں، میں اس کے وہ سارے غمیاں خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کیسے؟ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، اور تبھی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف ایک اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے، کس قدر اہم ہے۔ تو آئیں میں اور آپ، ہمارا تکلیف میں، پریشانی میں، غمی میں کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم تو وہ رونا، وہ سب کچھ کرنا، چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اور صبر ایک ایسی چیز ہے انسان کو بہت مشکل آتا ہے، لیکن اس کا درجہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھ دیا۔ کیسے؟ قرآن میں نماز کا ذکر، اس کے ساتھ صبر کا ذکر، زکوٰۃ کا ذکر، ساتھ میں صبر کا ذکر، حتیٰ کہ صبر کا اتنا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، بے شک میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو دیکھیں کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے، اپنے دکھ صرف فقط اپنے رب کو سنایا کریں، اتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا، وہ پریشانی آپ لوگوں کو پریشانی نہیں لگے گی۔ وہ اس چیز میں جب آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں گے کہ ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے معافی چاہتے ہیں اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تجھ پر بھروسہ رکھتے ہیں، تو یقین جانیے پھر اللہ تعالیٰ اس انسان سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے دکھ مجھے سنائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی بندوں میں شامل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔